الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم اینڈ جزاک اللہ خیر فار کمنگ. آج کا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے. ایز یو نو کہ محرم کے مہینے میں انٹر ہو چکے ہیں ہم، اور ایک بہت بڑا سانحہ، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، ون آف دا سیڈسٹ انسیڈنٹس آف اسلامک ہسٹری، مسلم ہسٹری اس مہینے میں ہوا. اور یو آل نو اباؤٹ اٹ. کربلا کے ایونٹ کی بات کر رہا ہوں، تو آئی جسٹ تھاٹ کہ اس پہ بھی بات ضرور کرنی چاہیے. اپنی یوتھ کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا چاہیے، ان کے کریکٹر کے بارے میں، اور وائی اٹ ہیپنڈ، وٹ آر دا لیسنس لرنڈ، اور ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے ود ریگارڈس ٹو سرٹن کویسچنس کہ ہو از ٹو بلیم. اور بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اس واقعے سے. سو انشاءاللہ آج ڈسکس کریں گے. اس سے پہلے ہم مین واقعے کی طرف آئیں، کچھ پری ریکویزٹس، کچھ ہسٹری بتانا میرے خیال ضروری ہے. اور ہسٹری دیکھیے سٹارٹ ہوتی ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد. فتنوں کا دروازہ کھلا، اکارڈنگ ٹو حدیث بھی ہے. تو مسلمانوں کی سول وارز ہوئیں کچھ، جس میں جنگ صفین ہے، جنگ جمل ہے، آپ لوگوں نے کئی بار سنا ہوا ہے. جب دو گروپس میں مسلمان تقسیم ہو گئے، ایک طرف امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروپ تھا، دوسری طرف علی رضی اللہ عنہ کا گروپ تھا. اور اہل سنہ والجماعت، دا مین سٹریم سنی جماعت، اہل سنہ والجماعت کون ہے؟ بیسیکلی جتنے سنی اسکالرز گزرے ہیں اور ان کے فالوورز، تو ان شارٹ انہیں اہل سنہ والجماعت کہتے ہیں، جو کہ صحیح عقیدے پر ہیں. سنیوں میں سے صحیح عقیدے پہ ہیں اہل سنہ والجماعت. تو ان کا عقیدہ ود ریگارڈس ٹو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کے حوالے سے جو کلیش تھا، وہ یہی ہے ہم سب کا عقیدہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پہ تھے. اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. اور بہرحال لیکن یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ کے جو پولیٹیکل ڈیسیجنز تھے، جو پولیٹیکل آپس میں کلیشز ہوئے، تو اس میں کسی ایک صحابی کو قرض کرنا یا برا بھلا کہنا، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا. تو لیکن ہم اس پہ شور ہیں کہ ہمارا جو عقیدہ ہے حضرت علی صلی اللہ عنہ کے حوالے سے یہی ہے کہ حضرت علی صلی اللہ عنہ حق پہ تھے. اینی وے ٹاپک یہ نہیں ہے، یہ تو میں ویسی ایک چیز مینشن کر رہا ہوں. لیکن وہاں سے بات جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ 20 سال حکومت کرتے ہیں. اور ان کے بعد جب ان کا بیٹا یزید آتا ہے، تو پھر جو ہے وہ معاملات اس طرف جاتے ہیں جو کہ کربلا کے انسیڈنٹ کی طرف معاملات کو لے جاتے ہیں. اصل میں جب حضرت معاویہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اسیسینیٹ کیا گیا، وہ بھی ہسٹری آپ کو پتہ ہونی چاہیے. کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیپٹل کو شفٹ کر دیا تھا، اور کوفہ میں جو خوارجی تھے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اسیسینیٹ کیا تھا. یہ ایک اس ٹائم کا سیکٹ بن گیا تھا خوارجی، جو کہ صحابہ کوئی کافر کہنے لگ گئے تھے. یہ بہت ایکسٹریم ایک سیکٹ تھا، خوارجی سیکٹ. تو انہوں نے ہی، ان کے ہی ایک بندے نے اسیسینیٹ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو. اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بطور لیڈر بن کے سامنے آئے کوفہ میں. اور دوسری طرف جو ہے وہ حضرت معاویہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے ڈماسکس میں لیڈر بن کے سامنے آئے. تو تاریخ میں پہلی بار امت مسلمہ کے 2 خلیفہ ہو گئے. لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ when he came to know کہ this could lead to civil war، کیونکہ صاف نظر آ رہا تھا، تو he stepped back. اور یہ اس حدیث کی بیسیکلی جو پروفیسی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس حدیث کی عکاسی ہے. غالباً صحیح بخاری میں ہے یہ حدیث، لیکن صحیح حدیث ہے. حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ لیڈر ہے، حضرت حسن کے بارے میں. اور اللہ تعالیٰ اس کے تھرو 2 مسلمانوں کی جو سول وار ہے اس کو اوائڈ کروائے گا، اس کو جو ہے وہ بائی پاس کروائے گا، اوائڈ کروائے گا. اور ایسا ہی ہوا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو ہے ہی از کالڈ اے لیڈر بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس لیڈرشپ کے جو ٹریٹ ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ہی ول اسٹیپ بیک، اور ان کی وجہ سے مسلمانوں میں سول وار نہیں ہوگی. تو یہ بہت بڑا ورچو ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا کہ ہی ایکچولی اسٹیپ بیک. کیونکہ مسلمانوں نے جنگ صفین اور جنگ جمل میں جو نقصان دیکھا، آپ کو پتہ ہے کہ جنگ صفین، جنگ جمل میں جتنے مسلمان شہید ہوئے اتنے ان
بیٹلز میں شہید نہیں ہوئے جو کفار کے خلاف بیٹلز تھیں، بیٹلز اگینسٹ پرشیا، بیٹلز اگینسٹ دی رومن امپائر، سیسنڈ امپائر، اس سے زیادہ شہادتیں سول وار میں ہوئی ہیں مسلمانوں کی، ٹھیک ہے. تو اسی لیے چونکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھی ہوئی تھی چیز، تو ہی اسٹیپ بیک. اور پھر امیر معاویہ کا 20 سال کا دور ہمیں ملتا ہے 661 سے 681 تقریباً CE کرسچن ایرا. اور امیر معاویہ اپنی وفات سے پہلے نومینیٹ کر دیتے ہیں اپنے بیٹے یزید کو. اور اس پہ بہت سا مورخین نے لکھا ہے ایسا انہوں نے کیوں کیا. ہی ہیڈ ہز ریزن. دیکھیں ہم نے تو صحابہ کو کوشش کرنی ہے کہ حسن ظن ہی دیا جائے. جب ایک عام آدمی کو حسن ظن دینے کا حکم ہے تو پھر صحابہ کو بھی حسن ظن دینے کا ہی حکم ہے. آبویس سی بات ہے، یہ تو بہت بیسک سی بات ہے. تو مورخین نے بہت سی جو ہے وہ ریزنز لکھی ہیں. ریزنز مے بی ہی نومینیٹڈ یزید ہز سن واز ٹو اوائڈ دا سول وار، کیونکہ مسلمان جو امپائر تھا اس نے بہت بلڈ شیڈ دیکھ لیا تھا. اور فائنلی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں نے دیکھا کہ مسلم امپائر جو ہے وہ پروگریس کی طرف جا رہا ہے اور ایک حکومت تسلسل سے میری چلی ہے، تو آگے میرا ہی بیٹا سنبھال لے تو حکومت اسی طرح تسلسل سے چلے گی. تو ہی ہیڈ ہز ریزن. ٹھیک ہے، ہم نہیں کہتے کہ ان کی ریزنز جو ہے یہ ڈیسیجن ٹھیک تھا یزید کو لانے کا، لیکن ہم یہ حسن ظن ضرور دیتے ہیں کہ ہی مے بی ہیڈ ہز ریزنز، اور شاید ان کی نیت خیر خواہی تھی، بلکہ شاید کیا آف کورس ان کی نیت خیر خواہی تھی. صحابی جو ہے ہم اس کے بارے میں یہ ازیوم نہیں کر سکتے کہ صحابی جو ہے وہ کچھ ال وش کر سکتا ہے. وہ بھی صحابی کا مطلب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے. اور آپ کو پتہ ہے امیر معاویہ صحابی ہیں، اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہاں فضیلت میں حضرت علی صلی اللہ عنہ اوپر ہے، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن ہم امیر معاویہ کو صحابہ سے تو نہیں کٹ آف کر سکتے نا، یا یہ تو نہیں کہہ سکتے وہ صحابی ہی نہیں تھے، یا یہ تو نہیں کہہ سکتے ان کی ال وش تھی کوئی. ہی وانٹڈ بیڈ فار دا مسلم امہ. ہاؤ از اٹ ایون پاسبل؟ کیا انہوں نے اللہ کا جواب نہیں دینا تھا؟ تو یہ پولیٹیکل ڈیسیجنز تھے اور انہوں نے یزید کو نومینیٹ کر دیا اپنی ہی زندگی میں. بہرحال اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہ اس وقت مدینہ میں تھے، اور حسن اور حسین مدینہ میں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور they were spending a quiet life. They had accepted امیر معاویہ as the caliph despite having differences. اور اس میں مین رول حضرت حسن صلی اللہ عنہ کا تھا، وہ ایکچولی اسٹیپ بیک. اور یہ بھی تاریخ کا ایک سچ ہے کہ امیر معاویہ نے بہت خیال رکھا حضرت حسن اور حضرت حسین صلی اللہ عنہ کا. ایکچولی no one dared کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو اپسیٹ کریں. آف کورس ٹھیک ہے نا، کون ہے جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے اور وہ رسول اللہ کے نواسوں کو اپسیٹ کر دے؟ اٹ از ناٹ پاسبل. تو امیر معاویہ نے زبردست اسٹائپنڈ بھی لگایا ہوا تھا اہل بیت کا. اہل بیت سے یہاں پہ پرٹیکولرلی مراد ہے حضرت علی صلی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ کی اولاد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے. اور ہی واز ویری پرٹیکولر ان میکنگ شیور کہ دے ور ناٹ اپسیٹ. ٹھیک ہے، بلکہ یزید کو بھی امیر معاویہ نے نصیحت کی تھی کہ کبھی ان کو اپسیٹ نہ کرنا. یہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے یہ نصیحت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو اپسیٹ نہ کرنا، یعنی میک شور کہ تم ان سے بنا کے رکھو. ٹھیک ہے، یہ ان کی نصیحت بھی تھی انہیں. تو الحمدللہ ہم حسن ظن رکھتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ان کا پولیٹیکل ڈیسیجن ہوگا ایک سائڈ پہ، بٹ یہ کہ ہی واز ناٹ سم ون ہو وڈ وش ill wish اور ہو وڈ وش ایول فار دا مسلم امپائر اور دا مسلم امہ. اینی وے ان کی ڈیتھ کے بعد یزید کیم ٹو پاور، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ 3 لوگوں کی طرف توجہ گئی مسلم امہ کی جو سینئر اس ٹائم پہ موجود تھے. ان میں عبداللہ بن عمر تھے جو کہ حضرت عمر صلی اللہ عنہ کے بیٹے تھے. یہ میں کب کی اب بات کر رہا ہوں، یہ تقریباً جو ہے وہ 681، یعنی آپ سمجھ لیجئے تقریباً 60 سال 60 ہجری میں بھی. یس، تو کیونکہ ہجرت ہوئی 621 میں، تو 681 تقریباً 60 ہجری یہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے، 60 سال بعد ہجرت کے. تو سب سے پہلے مسلمانوں کی نظر گئی امیر معاویہ کے بعد، کیونکہ اصل میں 2 گروپس تھے. ایک سیریا والا، شام والا گروپ تھا جو کہ امیدز آپ کہہ لیجئے پاور میں تھے. بنو امیہ، بنو عباس، یہ بھی آپ کو جو ہے نا ہسٹری تھوڑی سی پتہ ہونی چاہیے. بنو امیہ نے 90 سال حکومت کی ہے. ٹھیک ہے، حضرت علی کے بعد جو لوگ حکومت میں رہے مسلم کیلیفیٹ، وہ بنو امیہ کے پاس تھی فار 90 ایئرس، اور ان کے 14 خلیفہ ہیں.
14 کیلفس، اور ان میں جو بیسٹ کیلف ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، اور سیکنڈ بیسٹ جو ہے وہ عمر بن عبد العزیز، آپ نے نام سنا ہوگا، جن کو 5th رائٹیسٹ کیلف بھی کہا جاتا ہے۔